الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس سال انجام پانے والی تمام مجالس اور عزاداریوں کی قبولیت، زندگی کی شروعات سے اور اس مجلس اعزا تک جو نیک کام بھی ہم نے انجام دیا ہے، تمام کاموں اور اعمال و عبادات کی قبولیت، اسی طرح کی نیک توفیقات بارگاہ خدا اور در اہل بیت سے متصل اور منسلک رہنے کی جو اس لمحے تک ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، بحق شہادت رسول مکرم اسلام اور آپ کے سبط اکبر، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی تمام شرعی اور دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. رسول اللہ اور آپ کے برحق اوصیاء کی تمام تر محنتوں کو رنگ لا دینے والے اور کامیابی کی منزل تک پہنچانے والے ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے تعجیل فرج کے لیے اور امام کے ظہور کے وقت ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. ان مجالس اعزا کا اس مقام پر اہتمام کرنے کی وجہ اس منطقے میں اور اس محلے میں ایک مقدس مکان جو رسول اسلام کی یاد اور آپ کے نام سے منسوب ہے. راستے میں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو ذہن میں ایک بات آئی، ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزاخانہ رسول خدا نہیں ہے بلکہ مکتب رسول خدا ہے. ٹھیک، رسول خدا کے نام سے منسوب ہے لیکن نام عزاخانہ نہیں ہے بلکہ مکتب ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے عزاخانوں میں بھی درس دیے جاتے ہیں، ہمارے مکتبوں میں بھی درس دیے جاتے ہیں، اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، لیکن اس لیے کہ رسول کے مکتب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک آیت جو کل کی مجلس میں بھی ہم نے اسی آیت کے ضمن میں گفتگو کی، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 158 میں اللہ کا ارشاد ہے، قل اے رسول کہہ دیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں،
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سب کے لیے، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سب کے لیے، یعنی جب تک دنیا میں انسان کا نام رہے گا میں اس کا رسول رہوں گا۔ ایک حدیث اس آیت کے ہم معنی رسول خدا نے فرمایا کہ میرے زمانے میں جو لوگ ہیں میں ان کا بھی رسول ہوں، قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کا بھی رسول ہوں، میں کسی محدود زمانے یا مکان کا رسول نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے۔ کون اللہ؟ لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، حاکم ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ حیات بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے رسول کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جو تمہارے سے کلام کر رہا ہے وہ میرا رسول ہے، وہ میری طرف سے رسول بن کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ تو رسول کا جو ظاہری معنی فارسی میں کرتے ہیں یا اردو میں کرتے ہیں ہم پیغمبر یا پیامبر، انگلش میں اس کا ترجمہ کریں تو میسنجر۔ پیام ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، یہ لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے مخصوصاً بچیوں کے لیے کہ بر نہیں آ رہے، پیغام، بر یعنی پیغام، یہ ہمارے زبان میں یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ بر یعنی لے جانے والا، پیام بر، پیام لے جانے والا، پیغام بر، پیغام لے جانے والا۔ کس کا پیغام لے جانے والا ہے؟ اللہ کا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، مکتب رسول کا یہ پہلا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنا پیغام کسی کے ہاتھ سے دے کر بھیجنا چاہے، آنکھ بند کر کے دے گا یا سوچ سمجھ کر دے گا؟ سوچ سمجھ کر دے گا، اس لیے کہ پیغام لے جانے والا بھی جس کا پیغام لے جا رہا ہے اس کے بھرم کا بھی مالک میسنجر ہوتا ہے، وہ اس کے مقام کا بھی پیغمبر ہوتا ہے وہ، ٹھیک؟ تو جانے والا بھی جب کوئی میسج لے کر جاتا ہے، دیکھنے والے سننے والے بھی جس آدمی کے زبان سے میسج سن رہے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے میسنجر اور رسول بھیجنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی کو نہیں دیا۔ اب یہ کب تک رسول ہیں؟ کن لوگوں کے لیے رسول ہیں؟ اللہ کس کا ہے؟ رسول کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کس کا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ زمانے اور مکان میں محدود ہے؟ نہیں، ملک اور زبان میں محدود ہے، قوم اور قبیلے میں محدود ہے۔ جس طرح سے اللہ زمان اور مکان، ملک و زبان، قوم و قبیلہ کے حدود سے اوپر ہے، اس کا رسول بھی ہونا چاہیے۔ اس کے رسول کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، زمان و مکان، ملک و زبان، قبیلہ اور خاندان، قوم و قبیلے کی حدود اس کو محدود نہیں کرنی چاہیے۔ کل ایک کتاب کا ہم نے حوالہ دیا، اس کتاب کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک بہت اچھا جملہ جو ہمیں پسند آیا اس کتاب کا، اس کتاب کے جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سعودی عرب کے ایک محقق ہیں محمد صلابی، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ترجمہ کیا ہے اردو زبان کے ایک محقق نے، شیخ شمیم خلیل سلفی نے، شیخ شمیم خلیل سلفی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ 22 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، 1442 میں یہ کتاب، 22 میں یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے اور ترجمہ اور لوگوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب موجود ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا
خلیفہ اول کی زندگی پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، تاریخ لکھا ہے، اور اس کتاب کے شروعات میں انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کو لکھنے کے لیے میں نے 198 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ 198 کتابوں کا حوالہ انہوں نے آخر میں دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کتاب میں نے تمام معتبر باتوں کو لکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور جملہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے مجھے خلیفہ اول سے محبت تھی، اور میں چاہتا تھا کہ کوئی کام خدمت کے طور پر اس ذات کے حوالے سے کروں۔ موقع مل گیا مجھے، ترجمہ میں نے کر دیا۔ جو آدمی ابتدا سے بچپن سے کسی کا چاہنے والا ہو جائے، تو ہمارے یہاں کا ایک مشہور جملہ ہے، چاہنے والوں کے عیب بھی آدمی کو نظر نہیں آتے، برے لوگوں کی اچھائیاں بھی نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، چاہت کے ساتھ قرآن کریم کا دستور ہے۔ ہم لوگ جب تفسیر قرآن کا درس ہم پڑھ رہے تھے تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ تفسیر قرآن کے قانون میں سے پہلا قانون، ایک قانون یہ ہے، تفسیر لکھنے والا مذہب اور تعصب کے حدود سے باہر نکل کے لکھنا چاہیے، ورنہ پھر وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی، اپنے عقیدے کی تفسیر ہوگی۔ اللہ کے کلام کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم صاف دلوں کے لیے شفا ہے، بیمار دلوں کے لیے بیماری ہے۔ تو قرآن کے قریب جانا ہے تو دل صاف لے کر جانا ہے، ذہن صاف لے کر جانا ہے، ذہن صاف لے کر جانا۔ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں بچپن سے عاشق تھا، محبت تھی مجھے، تو جو بھی بات یہ لکھیں گے اس کتاب میں، تو حقیر کا یہ نتیجہ ہے کہ چھانٹ کر فلٹر کر کے وہ چیزوں کو لکھنے کی کوشش کریں گے جو اس شخصیت کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ 150 صفحے اس کتاب کو مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تقریباً 600 صفحے کی کتاب ہے۔ 150 صفحہ ہم نے مطالعہ کیا اور کچھ پوائنٹس ہم نے لیے۔ شروعات کے صفحات میں انہوں نے لکھا ہے، رسول کے بعد خلفاء کا دور نبوی کا امتداد ہے۔ شعراء اور اردو دان حضرات اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ امتداد کا، امتداد کا معنی ہے، کل ہم نے وہاں کی مجلس میں مثال دی تھی، مد اور امتداد دونوں ایک معنی، مد ہی سے امتداد بنتا ہے۔ مد کیا ہے؟ اگر قرآن پڑھتے ہوئے ہم کسی لفظ پر، کسی حرف پر مد آ جائے تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اگر الف کے اوپر مد آ گیا، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ الف مد آ گیا تو کہیں گے الف۔ نون مد آ گیا اوپر تو کہیں گے نون۔ نون ہی کو کھینچنا ہے، دوسرے کو نہیں۔ جس کے اوپر مد کا معنی ہے جو ہے اسی کو کھینچنا ہے۔ تو اس کتاب میں بتا رہے ہیں کہ خلافت نبوت کا امتداد ہے، تو جو جو چیزیں نبوت میں ہیں یہاں پر بھی ہونا چاہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امامت نبوت کا امتداد ہے، ہمارا عقیدہ ہے امامت نبوت کا امتداد، اور ان کا ماننا ہے جو کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ خلفاء راشدین کا دور نبوی کا امتداد ہے۔ تو امتداد میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ جو یہاں پر ہے، مثال کے طور پر سمجھیں، جو ربر بینڈ ہوتا ہے، نہیں، ربر بینڈ کو عربی زبان میں اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو کہتے ہیں امتداد کر رہے ہیں ہم اس کو، چھوٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ کھینچ کر بڑا کر رہے ہیں۔ یہی ایک چیز کو، دو چیزوں کو نہیں، اسی کو کرنا ہے، 2 ٹکڑے لگا کر نہیں، ایک ہی چیز کو جو ہے اسی کو پھیلانے کا نام ہے امتداد۔ جو ہے اسی کو پھیلانا ہے۔ اگر یہاں رسول کا علم ہے تو علم کو پھیلانا ہے، اگر شجاعت ہے تو شجاعت کو پھیلانا ہے، سخاوت ہے تو سخاوت کو پھیلانا، جو ہے اسی کو پھیلانا ہے۔ اگر نہ پھیلائے تو پھر امتداد دوسرا لفظ استعمال کر لیں، آپ اجازت ہے، لیکن امتداد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ جب امتداد کا لفظ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 77 میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں
یہ قرآن کے تعلیم انہوں نے رسول سے لی ہے، اور عقیدہ کے اعتبار سے رسول کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اگر امتداد ہے، جس طرح سے رسول نے قرآن کے ہر سوال کا جواب دیا، یہاں پر بھی قرآن کے ہر سوال کا جواب دینا چاہیے۔ اگر قرآن کے کسی سوال کے جواب میں کہہ دے مجھے نہیں معلوم، تو امتداد نہیں ہے، امتداد نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول نے کسی کو نہ نہیں کہا، یہاں نہ کہہ دیا گیا۔ اگر رسول نے نہ کہا ہوتا تو یہاں پر بھی نہ کہنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں امتداد ہے۔ یہاں پر بھی نہ کہا گیا، یہاں پر بھی نہ کہا گیا۔ ہماری جان قربان اہل بیت 14 معصومین کی زندگی کے حوالے سے یہ جملہ کہا گیا، علمی میدان میں صرف خدا کی وحدانیت میں یہ لا کہہ سکتے ہیں، کسی سوال کے جواب میں یہ لا نہیں کہہ سکتے۔ لا یعنی نہیں معلوم۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 77 میں کہ کسی نے آ کر قرآن کی ایک آیت کا سوال پوچھا، کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر احساس ہو گیا جو مقام کا میں ادعا کر رہا ہوں، اس مقام کے ادعا کے بعد اس سوال کا جواب نہ جاننا ایک شرمندگی ہے، یہ ایک ندامت کا سبب بنتا ہے۔ فوراً سر پیٹ کر کہا کون سی زمین مجھے اٹھا رہی ہے، کون سا آسمان مجھے سایہ دے رہا ہے، مجھے ایسا سوال پوچھا جا رہا ہے جس کا جواب مجھے معلوم نہیں۔ یہ امتداد کہیں گے اس کو، یہ امتداد نے آئے مکتب رسول میں بیٹھے ہیں، امام حسن اور رسول اللہ کی شہادت ہے۔ ایک شخص آیا مدینے کے مسجد نبوی میں، آنے کے بعد دیکھا کہ 3 الگ الگ کلاسز ہو رہے ہیں۔ ایک استاد یہاں پر کلاس لے رہے ہیں، ایک استاد یہاں پر کلاس لے رہے ہیں، ایک استاد الگ جگہ پر کلاس لے رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر اس استاد سے سوال کیا قرآن کی اس آیت کا معنی مجھے بتائیں۔ کہا کیا آیت ہے؟ کہا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، سورہ بروج کی آیت ہے۔ کہا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ استاد نے بتایا شاہد یعنی جمعہ کا دن، مشہود یعنی عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ۔ شاہد کا معنی ہے جمعہ، مشہود کا معنی ہے 9 ذی الحجہ۔ جواب مل گیا۔ اس حلقے سے نکل کر اس استاد کے پاس آئے، آنے کے بعد سوال کیا جناب شاہدیوں و مشہود کا معنی کیا ہے؟ تو اس استاد نے کہا شاہد یعنی جمعہ، مشہود یعنی عید قربان 10 ذی الحجہ۔ 2 جواب مل گئے۔ اس حلقے میں گئے، جانے کے بعد کہا جناب شاہدیوں و مشہود کا معنی کیا ہے؟ کہا شاہد یعنی محمد مصطفیٰ، مشہود یعنی روز قیامت۔ پھر 2 آیتیں پڑھی، انا ارسلناک شاہدا، اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ یوم الاشہاد، مشہود، یوم مشہود، شہادتوں کا دن بھی ایک آنے والا ہے، گواہوں کا دن بھی آنے والا ہے۔ قرآن کی 2 آیتیں بتا رہی ہیں، شاہد یعنی محمد مصطفیٰ، مشہود یعنی روز قیامت۔ تو بیچ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا اس استاد کا نام کیا ہے؟ کہا ابن عباس۔ اس استاد کا نام کیا ہے؟ کہا ابن عمر۔ اس استاد کا نام کیا ہے؟ کہا حسن مجتبی۔ قرآن وہ کتاب ہے، درس انقلاب ہے، وہ درس انقلاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، علی کی درس زندگی، منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، علی کی درس زندگی۔ نعرہ نعرہ حیدری، آواز منزل ہو۔ دیکھیں اس حدیث پر ایک نقطہ جو ہمیں غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک جوان کوئی اٹھنے کے بعد مجلس کے کسی ایک جانے پہچانے مشہور شخص سے ایک سوال پوچھے، وہ جواب دینے کے بعد وہی بچہ جا کر دوسرے سے سوال پوچھے تو یہ کیا کہیں گے کہ بھائی جب ہمارے سے تم نے جواب پوچھ لیا ہے، وہاں جا کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ مذاق کر رہے ہو ہمارا؟ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟
سوال کا جواب جس نے دیا ان کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا. لیکن اس جوان کی جگہ ایک کوئی بڑی شخصیت ہو, مرجع ہو یا کوئی بڑے عالم ہو, وہ سوال کا جواب پوچھنے وہ دوسری جگہ جائیں تو آگے والا سمجھ جائے گا کہ شاید میرا جواب ناقص ہے. تو جو آ کر 3 جگہ ایک محفل میں جواب پوچھا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اس کو جواب نہیں چاہیے تھا, صحیح جواب چاہیے تھا. اگر صرف جواب کی تلاش میں آتا تو ایک سوال کا جواب لے کر چلا جاتا, بلکہ چاہتا تھا صحیح جواب ملے. اس مسجد کے ماحول نے بتایا اگر امتداد نبوت ہے تو حسن مجتبی میں ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کا صحیح معنی نبی بتاتے تھے, نبی کے بعد حسن بتا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے امتداد. اب یہاں کہہ دے مجھے نہیں معلوم, یہ امتداد نہیں ہے. یہ سوال پوچھے کوئی آ کے کہ مجھے نہیں معلوم, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا, رسول کی زندگی میں ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ بہت مہربان اور بخشش کرنے والے تھے, معاف کرنے والے تھے. اتنا زیادہ رسول کی زندگی میں یہ صفت عیاں اور روشن ہے. جو عورت رسول کو کچرا ڈالا کرتی تھی, جب 1-2 دن اس کا کچرا رسول کے اوپر نہیں آیا تو رسول نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ کہ یا رسول اللہ بیمار ہو گئی ہے. رسول میوہ لے کر عیادت کے لیے پہنچ گئے. یہ رسول کی رحم دلی. تو رسول کا جو امتداد ہوتا ہے اس کو بھی رحم دل ہونا چاہیے, سنگ دل نہیں ہو سکتا. سنگ دل رسالت کا امتداد نہیں ہو سکتا. رحم دل ہی رسول کا امتداد ہو سکتا ہے, حلیم ہی رسول کا امتداد ہو سکتا ہے. غصے والا نہیں ہو سکتا, غصے والا نہیں ہو سکتا. یا وہ واقعہ فتح مکہ کے بعد جب 21 سال کی تکلیف اٹھا کر رسول مکہ پہنچے, مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. سب کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے آج بدلے کا دن ہے, آج ہم چن چن کر ماریں گے جنہوں نے ہم کو. اس لیے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے, تو انہوں نے ایک نام دیا تھا اس دن کا, الیوم یوم المنقبہ. آج کا دن منقبت, انتقام کا دن ہے, انتقام کا. رسول نے نعرہ دینے والوں کو اشارہ کر کے فرمایا خاموش, میری طرف سے اعلان کرو آج انتقام کا دن نہیں, گلے لگانے کا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ, آج رحمتیں بانٹنے کا دن ہے. آج کدورتوں کو نکال کر محبتوں کو بسانے کا دن ہے. آج نفرتوں کو نکال کر دوستیوں کو بٹھانے کا دن ہے. اب رسول کا جو امتداد ہے وہ ایسا ہونا چاہیے, رسول کا امتداد ایسا ہونا چاہیے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, ذرا بچوں سے کہا, جملہ کہہ کر رسول نے بٹھا لیا اپنے نواسے کو. اتنے میں رسول کی نگاہ سامنے پڑی کہ ایک آدمی غصے کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر دوڑتا ہوا آ رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا اب یہ آ کر
ایسے جملے کہے گا جن جملوں کو سن کر تمہارے جگر لرز جائیں گے، لیکن خاموش رہنا، کچھ نہ کہنا۔ اس کے بعد کچھ ایسے سوال کرے گا تمہارے منہ کھلے رہ جائیں گے، تم خاموش رہنا۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھتے رہنا۔ آیا اعرابی، آنے کے بعد بغیر سلام کیے کہ کہنے لگا کہ تم میں سے کون ہے محمد؟ اس بے حرمتی کو دیکھ کر اصحاب کو غصہ آ گیا۔ رسول نے اشارہ فرمایا، میں نے پہلے کہہ دیا خاموش رہو۔ جو اصحاب تھے وہاں پر، ان اصحاب میں سے ایک وہ صاحب بھی تھے جن کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 155 میں، شاید صفحہ نمبر شاید کنفیوز ہو سکتا ہے آگے پیچھے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع، رسول اللہ نے پورا اسلام پہنچانے کے لیے جو حج کیا ہے وہ حجۃ الوداع ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اسلام کا وہ مسئلہ نہیں معلوم تھا یا میرے تک نہیں پہنچا، نہیں۔ حجۃ الوداع کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو گئی، دین کامل ہو گیا، کوئی مسئلہ دین کا باقی نہ رہا۔ حجۃ الوداع کے بعد روایت ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 135 میں شاید، کہ رسول ایک جگہ پر پہنچے، خلیفہ اول بھی ساتھ تھے، آرام کرنے کے لیے رسول اور رسول کے گھر والے، خلیفہ اول ایک جگہ بیٹھے، غلام اور ان کا نوکر کام کرنے والا تھوڑا پیچھے تھا، انتظار کر رہے تھے کہ غلام آئے گا۔ غلام کے ہاتھ میں اونٹ تھی، اونٹ لے کر آ رہا تھا۔ جب نگاہ پڑی غلام پر، دیکھا خالی ہاتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اٹھ کر انہوں نے کہا کہ اونٹ کہاں ہے؟ کہا گم گئی، بھاگ گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اونٹ میری جو میں لے کر آ رہا تھا، اونٹ وہ گم گئی، قد ضل، بھاگ گئی ہے، کہیں پہ چلی گئی ہے۔ کتاب کے جملے ہیں، ڈنڈا لے کے پیٹنا شروع کر دیا۔ کس کو؟ غلام کو۔ رسول خدا نے فرمایا، اس حاجی کو دیکھو، اس محرم کو دیکھو، بے خطا یا با خطا آدمی تھا، جان بوجھ کر گمایا تھا یا گم گئی تھی۔ اسلام میں بھی سہوی خطاؤں کی سزا نہیں ہے۔ سہوی خطا کی اسلام میں سزا تنبیہ ہے، بیدار کر سکتے، سزا نہیں دے سکتے۔ عمدی خطاؤں کی سزا ہے، تو سہوی خطاؤں پر سزا دینے والے کو رحم دل کریں گے، کہیں گے یا سخت دل؟ تو یہ امتداد ہے؟ امتداد نہیں ہے۔ رسول نے بتایا، آ کر جو کہنا ہے کہنے دو، تم خاموش بیٹھو، تم دیکھتے رہو۔ جب وہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ میرا کچھ سوال ہے آپ سے۔ کہا کہ اگر سوال پوچھ کر میرا امتحان لینا چاہتے ہو تو میں تمہارے سوال کو اور آسان بنا دیتا ہوں، میرے ٹکڑے سے سوال پوچھو، میرے ٹکڑے سے۔ کہا کون؟ کس ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں؟ 3-4 سال کے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے رسول نے فرمایا، تیرا جو بھی سوال ہے اس سے پوچھ لے۔ کہا آپ مذاق تو نہیں کر رہے میرے سے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، پوچھو۔ جیسے ہی تعجب سے وہ سوچنے لگا پوچھوں یا نہ پوچھوں، تو امام نے زبان سے اپنے کہا کہ پوچھنے میں پیچھے نہ ہٹو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس لیے کہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جیسے یہ کہا، ابھی سوچ ہی رہا تھا پوچھوں یا نہ پوچھوں یا کیا پوچھوں، سامنے اس حالت کو، اس مقام کو دیکھ کر تو امام نے فرمایا، گھر سے جب نکلے تھے تنہا تھے، راستے میں آئے، بادل آ گئے، غروب کا وقت تھا، ڈر گئے کیا کروں، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، رات آ گئی، نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے، پیر زخمی ہوتے گئے، گھبراتے گئے، بادل کی وجہ سے آسمان میں تارے نہیں تھے، راستے کا پتہ نہیں تھا، گھبراتے گھبراتے پیروں سے خون، زخمی حالت میں صبح کی
پھر اس کے بعد چلتے چلتے مدینہ میں داخل ہوئے اور سوال پوچھنے کے لیے آئے ہو. جیسے یہ جملے امام نے فرمایا تو کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے میرے پورے سفر میں آپ ساتھ تھے. سارے چھوٹے چھوٹے مسائل کی خبر آپ دے رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ میرے سفر میں تھے. امتداد نبوت اسے کہتے ہیں. امتداد نبوت اسے کہتے ہیں. جو نبوت کا امتداد ہوتا ہے وہ رسول اللہ ہوتا ہے اور وسیع رسول اللہ. جس طرح سے پوری کائنات کا اللہ ہو ہے اسی طرح پوری کائنات کا رسول, اسی طرح سے پوری کائنات کا وسیع ہوتا ہے. ایک واقعہ کتاب مدینۃ المعاجز میں لکھا ہوا ہے. یہ واقعہ یا احتجاج ایک دو کتابوں میں یہ واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت انشاءاللہ. اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ یحیی و یمیت, اس کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے اور زندوں کو مردہ کر دے. آپ نے واقعہ سنے امام علی علیہ السلام کے, جوان کی میت کی نماز زندے کی امام نے نماز پڑھائی, مردہ ہو گیا. مردے کو جناب حبیب ابن مظاہر کا واقعہ امام حسین کے بارے میں آپ نے سنا کہ مہمانی پر آئے امام حسین کے گھر, رسول اللہ کے گھر. رسول خدا کو مظاہر نے دعوت دی, رسول امام حسین کے ساتھ تشریف لے گئے. حبیب سے بڑا لگاؤ تھا. جیسے گھر پہنچے حبیب کا انتقال ہو گیا, چھت کے اوپر سے گر گئے حبیب. جنازے کو کمرے میں رکھ کر رسول کے استقبال میں بیٹھے ہوئے تھے. مہمان آ کر چلا جائے اس کے بعد جو رونا دھونا ہے بعد میں کر لیں گے. رسول کی مہمان نوازی میں کوئی کسر ہمارے سے نہ ہو, یعنی دنیا کا غم رسول کی خدمت میں رکاوٹ نہ بنے. دنیا کی مصیبت رسول کی خدمت میں رکاوٹ نہ بنے. انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی آئے, آنے کے بعد رسول بیٹھ گئے. امام اس کمرے میں اندر باہر. کہا جناب مظاہر صاحب, چچا مظاہر کہاں ہیں؟ حبیب کہاں ہے؟ کہا بیٹا حبیب آرام کر رہے ہیں. میں حبیب کے بغیر نہیں بیٹھوں گا دسترخوان پہ. کہاں ہیں؟ اس کمرے میں. اندر گئے, زندہ حبیب کو باہر لے کے آ گئے. مظاہر تعجب کر رہے تو مر گیا تھا. کہ موت تمہارے لیے ہے, ہمارے پاس موت نہیں, اختیار موت ہے. جو موت اور حیات میں پابند ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں, وہ بندے ہوتے ہیں, وہ خلق ہوتی ہے. جو اختیار حیات و موت رکھتے ہیں وہ اللہ کے خلفاء ہوتے ہیں. ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا امام حسن کے بارے میں, اس لیے کہ امام کی مناسبت ہے مکتب رسول سے. یہ واقعہ سنیں اور انشاءاللہ. چائنا میں ایک بادشاہ اور اس کا وزیر, بادشاہ کا یا بادشاہ کی بیٹی, وزیر کا بیٹا بہت خوبصورت. بادشاہ کی بیٹی خوبصورت, وزیر کا بیٹا خوبصورت. بیٹی سے بادشاہ بہت محبت کرتا تھا. وزیر اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا. ایک دربار میں رہتے تھے, وزیر تھے, آنا جانا زیادہ, گھر والوں کا بھی آنا جانا زیادہ. بادشاہ کو ایک خبر ملی کہ وزیر کے بیٹے اور تمہاری بیٹی کے درمیان ایک محبت ہو گئی ہے, رشتہ ہو گیا ہے, دونوں آپس میں گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں. غصے میں آ کر دونوں کی گردنیں کاٹ دی. بادشاہ نے غصے میں دونوں کو قتل کر دیا. جب غصہ تھما, ہوش آئے اس کو کہ میں نے کیا کر دیا. بھائی ایک دوسرا بھی راہ حل تھا, دوسرا بھی کوئی تلاش تھا, کچھ دوسرا بھی نتیجہ نکال سکتے تھے. یہ قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اس لیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے سے زندگی کا تجربہ آپ کے پاس زیادہ ہے. علمی ذہنی علم, سائیکالوجی اور حدیثوں میں بھی بتایا گیا ہے دو موقعوں پر دو کام نہیں کرنا چاہیے. خوشی میں وعدہ نہیں دینا چاہیے, غصے میں فیصلہ نہیں لینا چاہیے. غصے کا فیصلہ خطرناک ہوتا ہے, خوشی کا وعدہ ندامت کا ضامن ہوتا ہے. خوشی میں کوئی وعدہ دے دیں اس کے بعد پورا نہ کر پائیں تو ندامت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہا جاتا ہے جب غصہ ہو جائے آدمی
1 منٹ کے وقفے کے بعد کلام کرے، فوراً گفتگو نہ کرے. جہاں پر بھی گلی کوچے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ سب کے پیچھے جا کے 100%، 99% بھی نہیں کہہ سکتے، 100% لڑائیوں کا سبب غصے کے فوراً بعد کچھ بول دینا ہے. جیسے ہی غصے کے فوراً بعد کوئی جملہ کہہ دیے، لڑائی کا ایک دروازہ کھل گیا. پھر اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہے. بادشاہ نے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد ہوش آیا اس کو کہ اب بادشاہ تھا، کوشش جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں گے، ان مردوں کو زندہ کرنے کا بھی کوئی راستہ ہے. اس نے دربار میں اعلان کیا. تو ایک چائنا، ملک چائنا، رسول کا زمانہ، مدینے کا وہ ابتدائی دور، سن 60 ہجری سے پہلے کا، ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ میرے علم کے مطابق پوری دنیا میں ایک آدمی ہے جو زندہ کر سکتا ہے. کہا کون؟ کہا حسن ابن علی. بس حسن ابن علی ہیں جو زندہ کر سکتے ہیں. کہا کہاں ہیں؟ کہا مدینے میں. کہ یہاں سے مدینے کا کتنا فاصلہ ہے؟ کہا جانے 6 مہینے، آنے 6 مہینے، پورا 1 سال کا وقت لگ جائے گا جا کر آنے مدینے سے چائنا. کہا کہ وہ 6 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، 10 مہینے لگتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. 1 مہینے کی فرصت یا تو نہیں بولنا چاہیے تھا تجھے. جب بول دیا ہے تو ہمارے طرف سے، حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے 1 مہینے کی مہلت ہے. اگر جو زندہ کرنے والا اس کو حاضر نہ کرو تو تمہیں موت کی گھاٹ سلا دوں گا. سیدھے نکلا بادشاہ کے سامنے سے، مسلح بچھا کر، جانیواز بچھا کر بیٹھ گیا. ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا، دیکھا کوئی پیچھے سے شانہ ہلا رہا ہے. مڑ کر دیکھا، سلام علیکم. علیکم السلام. آپ کا تیرا مولا حسن ابن علی، تیرا امام حسن ابن علی. 6 مہینے جانے اور 6 مہینے آنے کا جب اس نے بات کہی، اعلان کیا، تو بادشاہ کا یہ ظالمانہ رویہ نہیں تھا کہ 1 مہینے کی مہلت دے کر کہے، لیکن بادشاہ کو بھی معلوم تھا جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے اس کو 6 مہینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. امتحان لینا چاہ رہا تھا اس آدمی کا کہ جو مردے کو زندہ کر دے اس کو 6 مہینے کے وقت کی کیا ضرورت. کا رسالت ہے، حلم میں، شجاعت میں، صبر میں، علم میں، ہر میدان میں جہاں نبی ہیں اسی کے امتداد کا نام اہل بیت اطہار ہے. اس کی ایک کڑی کا نام حسن مجتبی ہے. امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کی، اسی شاید یہی وجہ ہے کل کی مجلس میں ہم نے کہا تھا رسول کی ولادت میں ایک امام کو اللہ نے رکھا، رسول کی شہادت میں ایک امام کو اللہ نے رکھا. ولادت آغاز ہوتا ہے، شہادت انجام ہوتا ہے. شروع سے لے کر آخر تک اللہ بتانا چاہ رہا ہے رسالت آغاز سے انجام تک امامت سے جدا نہیں ہو سکتی. ولادت خوشی ہوتی ہے، شہادت غم ہوتا ہے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ امامت اور نبوت نہ خوشیوں میں الگ ہو سکتے ہیں نہ غموں میں الگ ہو سکتے ہیں. یہ ہے اہل بیت جس کے دامن کو ہم تھامے ہوئے ہیں. اس کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے، کم ہے. رسول اللہ کا ایک جملہ ہے، اس جملے کو ہم سمجھ پائیں تو مصائب کے لیے بہت کافی ہے. ما آذا نبی مثل ما اوذیت. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 نبیوں میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا جتنا مجھے ستایا گیا. یہ روایت اور لگے، لیکن آپ اندازہ لگائیں ایک پیغمبر ہے جس کی عمر 1900 سال، رسول کی عمر 63 سال. 63 سال میں سے رسالت کے 23 سال ہیں. حضرت نوح کے رسالت کے 1900 سال، 1800 سال. 1800 سال میں جتنا تکلیف نوح پیغمبر کو نہیں پہنچی، رسول فرما رہے 23 سال میں اس سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر آئی. 23 سال میں
لیکن اسی طرح کا ایک اور مصائب کا جملہ ہے. ابھی امام سجاد جناب زینب کی شہادتوں سے ہو کر ہم آئے ہیں. حدیث میں ہے البکاؤن خمسہ، بہت زیادہ رونے والے تاریخ انسانیت میں 5 ہیں. آدم، یعقوب، یوسف، امام سجاد، فاطمہ زہرا. یہ تاریخ انسانیت کے سب سے زیادہ آنسو بہانے والے افراد ہیں، جن کا نام امام نے حدیث میں فرمایا البکاؤن خمسہ. اب اس روایت کے تھوڑا گہرائی میں اگر ہم جانا چاہیں، حضرت آدم کتنے سال روئے؟ بکا کی فہرست میں آنے کے لیے، بہت زیادہ رونے والوں کی فہرست میں آنے کے لیے آدم 40 سال روئے ہیں. یعقوب کتنے سال؟ 40 سال. یوسف کتنے سال؟ 40 سال. امام سجاد کتنے سال؟ 25 سے 35. 25 بھی کہا جاتا ہے، 35. فاطمہ زہرا نے کتنے سال آنسو بہائے؟ فاطمہ زہرا نے کتنے سال آنسو بہائے؟ 1 سال، 5 سال، 75 دن یا 95 دن، 2.5 مہینہ یا 3.5 مہینے؟ 3 مہینے، 2 مہینے 5 دن، 2 مہینے 15 دن، یا 3 مہینے 5 دن، 3 مہینے فاطمہ زہرا نے آنسو بہائے. یوسف کے 40، آدم علیہ السلام کے 40، یعقوب کے 40، امام سجاد کے 35، فاطمہ کے 75 دن. لیکن بہت زیادہ رونے والوں میں شامل کر لیا گیا. تو یہاں سے اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں، جتنے آنسو امام سجاد نے 35 سال میں بہائے ہیں، فاطمہ زہرا نے 95 دن میں اتنے آنسو، ورنہ بکائن کی فہرست میں نہیں آ سکتے. اب آپ اندازہ لگائیں، نوح پیغمبر 1000 سال سے زیادہ کی عمر، رسول 23 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. رسول کیا دیکھتے تھے؟ دیکھیں، ہم لوگ جب کسی مصیبت پر غمگین ہوتے ہیں تو اب کی مصیبت پر ہم غمگین ہوتے ہیں. اس مصیبت کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں پتا بھی نہیں، ہم اس کو جانتے بھی نہیں، ان کا غم ہم کرتے بھی نہیں. ممکن ہے کہ کوئی ماں، کوئی بچہ کسی کی یتیمی پر رو دے، بچہ بڑا مقام حاصل کر لے تو پھر خدا کا شکر کریں گے، چھوڑ دیں گے. رسول کے سامنے کیا کیا مصیبتیں تھیں. رسول کبھی علی کو دیکھتے آنسو بہاتے، کبھی حسن کو دیکھتے آنسو بہاتے، کبھی حسین کو دیکھتے آنسو بہاتے. پوچھا جاتا یا رسول اللہ آپ کیوں آنسو بہاتے ہیں ہمیں دیکھ کر؟ تو رسول خدا فرماتے علی میرے آنکھوں میں وہ منظر آ رہا ہے، میں اس دنیا سے جاؤں گا تو فاطمہ دروازے کے نیچے ہوگی، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، علی کیسے صبر کرو گے؟ امام حسن کو دیکھتے تو کہتے بیٹا تیرے جگر کے ٹکڑے مجھے نظر آ رہے. امام حسین کو دیکھتے تو رسول خدا فرماتے حسین مجھے کربلا کا منظر دکھائی دے رہا ہے. بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام، بس یہ احساس ہے، احساس کریں آپ اس بات کو. اگر وطن کی کوئی جانی مانی شخصیت، جیسے گزر گئے خدا جنت نصیب کرے مولانا عباس حسین الباقری صاحب، شاید ہم بہت چھوٹے تھے جو وہ منظر دیکھا ہم نے، لیکن کچھ یاد ہے جب مولانا عباس حسین الباقری جو قوم کی خدمت کی ہے، جنہوں نے وطن میں بہت احسانات ہیں، بہت کام کیا ہے انہوں نے، جب ان کا جنازہ اٹھا تو کوئی علی پور کا آدمی گھر میں نہیں تھا، سب جنازے کے پیچھے آ گئے تھے. معلوم تھا کہ کتنا بڑا کام اور کتنی بڑی خدمت انجام دی ہے. آپ اندازہ لگائیں جب ایک گاؤں کی ہدایت اور کچھ نصیحت کرنے والے کے جنازے پر اتنے لوگ آئیں تو سید المرسلین کے جنازے پر کتنے آنے چاہیے. اب کیا قیامت ہوگی، سید المرسلین کا جنازہ سامنے ہے، بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے کوئی کون ہے رسول کے جنازے کے قریب؟ علی ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. عجب نہیں ایک جملہ رسول خدا کے جنازے نے طلب کر کہا ہو یہ تو میری غربت ہے مدینے میں، لیکن میرے سے بھی زیادہ غربت میرے حسین کی ہوگی. کم از کم میرے سراہنے علی و فاطمہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. جب میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا کوئی نہیں رہے گا
جو حسین کے سراہنے کھڑے ایک دکھیاری بہن دیکھے گی کہ آنکھوں کے سامنے بھائی کا گلا کاٹا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Hey, hey, hey.